اسلامی پاکستان۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر موجود انتہائی قابل احترام پیارے بھائیوں اور اس مجلس میں موجود انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، جناب قاسم جان صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے بے شمار مشکلات کے باوجود دوبارہ اس علمی اور تحقیقی ادارے کا آغاز کیا، اور حرکت میں برکت ہوتی ہے، ہمت مرداں مدد خدا، اور اللہ کا وعدہ یہی ہے جو پورا ہو رہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ تو آج دوبارہ اس مقام پر آیا، اس کا آغاز اس خوبصورت عمارت میں، خوبصورت حال میں، آپ کے روشن چہروں کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے اور عالمی اسلام کے لیے یہ خیر اور برکت کا اور آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ قاری صاحب نے تلاوت کی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب اللہ نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کیا ہے، اور اس آیت میں پیغام ہے کہ ہر چیز کا استعمال کرنا اور مخلوق خدا کے لیے اس سے کام لینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ قرآن کا پیغام ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ بذات خود سب سے قیمتی چیز تو انسان ہے۔ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت چیز بنایا ہے، اور اہم بات سے پہلے ہمارے عام معمول میں بھی انسان قسم کرتا ہے کہ قسم ہے میں یہ بات کرتا ہوں۔ اللہ رب کریم نے بھی 4 بار فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر اور زیتون اور کوہ طور اور اس شہر امن مکہ کی قسم کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت چیز بنایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس کو عزت سے نوازا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اختیارات سے میں نے نوازا ہے، بے اختیار بھی نہیں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اور اتنی اہمیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اب اس زمین میں بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے لیے ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ہو، سمندر ہو، جنگلات ہو، کھیتی ہوں، جو بھی چیز یہاں پر موجود ہے یہ انسان کی خدمت کے لیے ہے، اور یہ
انسان کی صلاحیت کا امتحان ہے کہ کائنات کے ہر چیز کو انسان کی فلاح کے لیے استعمال کیا جائے۔ خود انسان کو ہم دیکھتے ہیں تو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے جو نظر آتا ہے اور ایک روح ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو ہمیں بتائیں کہ اصحاب کہف کون تھے، پھر ذوالقرنین کون تھے، اور روح کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اصحاب کہف کے بارے میں بھی بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بھی بتایا، اور روح کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اس لیے قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ انسان ان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کے رہنمائی کا انتظام کیا آسمانی کتب کی صورت میں، انبیاء علیہ السلام کی صورت میں، اور عقل کی صورت میں، عقل سے نوازا ہے، اور کائنات میں جو بے شمار آثار ہے تاکہ انسان کے رہنمائی ہو۔ اور پھر اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ آپ غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اونٹ کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، پہاڑوں کو دیکھے، زمین کو دیکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ انسان غور کرے، فکر کرے، تحقیق کرے، مشاہدہ کرے، تجزیہ کرے، تجربہ کرے، اور پھر انسان کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ ان کے ہر عمل کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو۔ اور نہ صرف ریکارڈ ہے بلکہ ریکارڈ کے بعد وہ اس کے نامہ اعمال میں شامل کیا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر یہ کوئی ذرہ برابر نیکی کرتا ہے تو وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے، ان کے ترازو میں اس کو ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر بدی بھی اس کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ اور صرف عمل کا ریکارڈ نہیں ہے، جس طرح قریشی صاحب نے فرمایا کہ یہ انسان اتنا محترم ہے کہ اگر یہ کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کا بھی ایک باقاعدہ ریکارڈ ہے۔ آپ نے حج پر جانے کا ارادہ کیا ہے، آپ نے صدقہ دینے کا ارادہ کیا ہے، آپ نے کسی اور عمل کرنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کو اجر کے طور پر واپس کرے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے۔ لیکن رحمت اور مہربانی کا کوئی انتہا نہیں ہے اللہ کا کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکیوں کے اعمال میں شامل کرتے ہیں۔ تو کتنا آسان رستہ ہے جنت میں جانے کے لیے، کتنا آسان رستہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور پھر انسان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رابطے کا ایک ذریعہ بھی ان کو بتایا ہے، اور وہ ذریعہ دعا ہے، جس سے رحمت کے اور رب کی طرف سے مہربانیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور پھر صرف دعا نہیں ہے، دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اچھا آفیسر ہو اور کسی درخواست کرنے والے پر ترس کھاتا ہے تو اس کو اپنی طرف سے کاغذ بھی دیتا ہے، قلم بھی دیتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ اس طرح مجھے درخواست کرو۔ اللہ رب کریم نے بھی دعا کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور سب سے بہترین طریقہ اس لیے کہ انسان عاجز ہے، ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے، ان کو بیماری لگتی ہے، یہ مسافر ہوتا ہے، بے شمار عوارض سے دو چار انسان
اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کے بعد جو سب سے جامع دعا سکھائی ہے، جو ہم سب کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہ جو دعا ہے یہ حقیقت میں انفرادی طور پر بھی ایک مومن کا منشور ہے اور اجتماعی طور پر بھی امت مسلمہ کا منشور ہے، اور یہ دعا اسلامی تحریک کا، جماعت اسلامی کا بھی ایک منشور ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا حسنہ دے دے، دنیا حسنہ جس میں انسان اللہ کے علاوہ اور کسی کا غلام نہ ہو، جس میں انسان کسی کا محتاج نہ ہو، دنیا حسنہ جس میں حلال رزق کے دروازے کھلے ہو، دنیا حسنہ جس میں نیکی کرنے کے لیے راستے کھلے ہو، دنیا حسنہ جس میں انسان کا واسطہ جہالت سے نہ ہو، بدامنی سے نہ ہو، غربت سے نہ ہو، کرپشن سے نہ ہو، ایک اچھی دنیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ لیکن اسلام وہ دین ہے جو صرف دنیا کی بات نہیں، آخرت میں بھی نجات کا راستہ دیتا ہے، اور اس دعا میں وہی منشور بھی ہے کہ وہ فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی میری کامیابی ہو، مجھے جہنم سے نجات ملے۔ اس لیے دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی اللہ چاہتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی یہ قرآن کریم کا مرکزی مضمون ہے اور فلسفہ ہے۔ بس میرے محترم بھائیوں، اس لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے، بلکہ ہم مساجد میں اکثر یہ فقرہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی دنیا کی بات نہ کرے۔ حال یہ ہے کہ دنیا مانگنے کا حکم تو اللہ رب کریم نے دیا ہے۔ اگر ہم انبیاء کی دعاؤں پہ نظر ڈالیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، ایک بستی بسائی، تو دعا کی قیادت کے لیے کہ اس شہر، اس بستی کے لیے ایک اچھی قیادت ہو۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو کتاب کی تلاوت کرے، آیاتوں کی تلاوت کرے، اور اس کو علم اور حکمت اور تزکیہ، ان کا تزکیہ بھی کرے اور علم دے دے۔ لیکن ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اے میرے رب، جو آج کا موضوع ہے، اس شہر کے لوگوں کو امن دے دے، اور اس شہر کے لوگوں کو ثمرات دے دے، پھل دے دے، رزق دے دے۔ تو امن اور رزق حلال، امن اور انسان کے لیے کھانے کا انتظام، یہ کوئی دنیاوی آدمی کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ تو پیغمبروں کی دعا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ پورا منشور آپ کو یاد ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ وعدہ کیا، معاہدہ کیا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ دیکھیے، ہزاروں سال قبل، 6000 سے بھی زیادہ قبل، وقت کے نبی نے اپنی قوم کے ساتھ جو معاہدہ کرنے کی کوشش کی، جو منشور ڈسپلے کیا تھا، وہ یہی تھا کہ توبہ کرو، اور توبہ کے نتیجے میں اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ آج بھی توبہ کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور پھر فرمایا کہ معافی کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے رحمت کی بارشیں، اور تمہاری معاشی قوت میں اضافہ ہوگا، تمہاری افرادی قوت میں اضافہ ہوگا، تمہاری ایگریکلچر بہتر ہوگا، اور تمہاری ایریگیشن بہتر ہوگا۔
آج بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا، پھر ہماری ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ اور یہ جو اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کبھی ہم ورلڈ بینک کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی IMF کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی یورپ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ ایجنڈا اللہ کے رسول نے اس وقت دیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت دیا تھا کہ افرادی قوت میں اضافہ، معاشی قوت میں اضافہ۔ آج کون سا ملک سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ جن کا GDP سب سے بہتر ہو، جن کی آمدنی سب سے بہتر ہو۔ اور دنیا میں اگر آپ ممالک پر نظر ڈالیں، وہ ملک سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے جس کے اریگیشن بہتر ہو، جس کے ایگریکلچر بہتر ہو۔ تو آج سے 1000 سال قبل حضرت نوح علیہ السلام نے یہی ایجنڈا دیا تھا، اور پھر ایک طویل تیاری کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک طویل وقفے کے بعد جب ہر کوئی منتظر تھا، یہود منتظر تھے، عیسائی منتظر تھے، ساری دنیا کے لوگ منتظر تھے، بالآخر اللہ رب کریم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور پھر چونکہ وہ خاتم الانبیاء تھے تو انہوں نے ایک مکمل نظام ان کو دیا، اور ایک مکمل نظام ان کے ہاتھ میں تھمایا، اور اعلان کیا کہ اب یہ قیامت تک یہی نظام چلے گا، کوئی اور نبی نے آنا نہیں ہے، کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی اور نظام۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور کتاب کی تلاوت شروع کی۔ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ حضور کے چہرے کو دیکھیں، وہ سرخ ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری طور پر احساس ہوا، اس لیے کہ اس زمانے میں ابھی تورات کے کچھ اوراق موجود تھے، انجیل کے کچھ اوراق موجود ہوتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج میں جس چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی، فرد چاہے، قوم چاہے، خاندان چاہے یا ملک چاہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ کو مثالی حکمران چاہیے، اگر آپ کو عدالت میں ایک مثالی قاضی چاہیے، اگر آپ کو میدانی جہاد میں ایک مثالی جرنیل چاہیے، اگر آپ ایک مثالی باپ دیکھنا چاہتے ہیں، مثالی بیٹا دیکھنا چاہتے ہیں، مثالی پڑوسی دیکھنا چاہتے ہیں، مثالی تاجر دیکھنا چاہتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ انہوں نے ایک حکمران کی حیثیت سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے، اور انہوں نے ایک فرد کی حیثیت سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے، ہمارے ہاتھوں کے ناخن سے لے کر، دانتوں کی صفائی سے لے کر، بالوں کی تراش سے لے کر، پیشاب کا طریقہ اور اس کے بعد کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، ایک خوشحال گھرانہ بسانے کا طریقہ، اور پھر اجتماعی زندگی میں دنیا کو لیڈ کرنے کا، دنیا کو خوشحال بنانے کا طریقہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ آج اگر کوئی دیہات میں آدمی انکار کرے کہ میں کمپیوٹر کو نہیں مانتا ہوں، میں انٹرنیٹ کو نہیں مانتا ہوں، موبائل کیا چیز ہے میں نہیں مانتا ہوں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، چترال کا کوئی ساتھی ورسک روڈ پہ ایک مسجد میں امامت کر رہے تھے، کسی نے ان کو بتایا کہ ایک نئی چیز آئی ہے کہ اگر ایک آدمی امریکہ میں بھی بات کرے تو یہاں پاکستان میں ان کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ ہنستا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اسی وقت فتویٰ دیا کہ اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا تو وہ بھی کافر ہو گیا، اس لیے کہ
ان کی عقل یا ان کی سوچ یا ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ نہیں تھا، لیکن ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ زندگی کے ہر تاریکی میں ایک روشنی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ آج اگر ساری دنیا میں بے انصافی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، تو انصاف کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو کتاب بھی دیا اور میزان بھی دیا۔ علامہ اقبال نے تو ہر مسلمان کو میزان قرار دیا ہے، اور یہ تک کہا ہے کہ یہ مسلمان دنیا میں بھی میزان ہے اور آخرت میں بھی میزان ہے۔ میں اس لیے آپ ساتھیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہلے دو کام جو اس نے کیے، ایک مسجد بنائی اور پھر مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اپنے ہاتھوں سے مارکیٹ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اور چیز ہے اور دنیا اور چیز ہے، اور یہاں تک فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی ہمارے مارکیٹ میں آ کر خرید اور فروخت کرتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اس لیے کہ مارکیٹ پر یہودیوں کا قبضہ تھا، وہ قرضے دیتے تھے، اس نے اپنے قرضوں کے بنیاد پر ساری سوسائٹی کو یرغمال بنایا تھا، تجارت پر بھی ان کا قبضہ تھا۔ جس طرح آج دنیا کے تمام بڑے اداروں پر، ملٹی نیشنل کمپنیوں پر یہود کا قبضہ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اس فتنے سے بچانے کے لیے ایک طرف مسجد کی بنیاد رکھی تھی اور دوسرے طرف مارکیٹ کی بنیاد رکھی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کا بڑا مسئلہ کہتے ہیں کہ معیشت ہے۔ معیشت کے بارے میں خود مغرب کے مفکرین، وہ آدم سمتھ ہو یا رابنز ہو، ان کا بہت مختصر تعریف یہی کرتے ہیں کہ وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہے، لہٰذا اکنامکس یہی ہے اور بہترین معیشت یہی ہے کہ کم وسائل کو زیادہ مسائل کے لیے استعمال کرے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہمیں قرآن نے بتایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے کوئی ایسا زندہ چیز پیدا نہیں کیا ہے کہ جب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام نہیں کیا ہو۔ قدرت کی طرف سے بھی انصافی نہیں ہے۔ ایک عام آدمی بھی جب اپنے گھر مہمان لاتا ہے تو اپنے گھر کو ضرور جانتا ہے کہ وہاں 5 مہمانوں کے لیے جگہ ہے، وہ 10 مہمان نہیں لاتا۔ تو یہ جتنی مخلوقات زندہ چیزیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اعلان کیا ہے کہ هو الرزاق ذو القوة المتین، میں رزق دینے والا ہوں۔ یورپ کا یہ فلسفہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ وسائل کا غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ دولت پر چند لوگوں نے اجارہ داری قائم کی ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے وجہ سے دنیا کا ہر انسان اس وقت ایک تکلیف اور ایک مصیبت اور ایک عذاب میں مبتلا ہے، اور اس وقت بھی ہمارے نظریے کا اگر کوئی بڑا دشمن موجود ہے تو وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اس سرمایہ دارانہ نظام نے اپنے لیے یہودیت کو بھی استعمال کیا، عیسائیت کو بھی استعمال کیا، ہندو مت کو بھی استعمال کیا، بدھ مت کو بھی استعمال کیا، اور اسی سرمایہ دارانہ نظام نے سوشلزم کو بھی اور شریعت کے بغیر آزاد جمہوریت کو بھی استعمال کیا۔ ان کا بنیادی فکر یہی ہے کہ انسان کا کوئی خدا نہیں ہے، انسان خود معبود ہے، انسان خود خدا ہے، ان کی خواہش خدا ہے۔
جتنا آپ جمع کر سکتے ہیں حرام اور حلال کے بغیر جمع کرو۔ اقبال نے ان کے بارے میں فارسی میں فرمایا ہے کہ خواجہ نان بندہ مزدور خرد، آبروئے دختر مزدور برد، کہ سرمایہ دار نے مزدور کے حصے کا کھانا بھی کھایا اور ان کے بیٹی کی عزت کو بھی لوٹا، عصمت کو بھی لوٹا۔ اور پھر فرماتے ہیں چیز تو قرآن خواجہ را پیغام مرگ، دستگیر و بندے بے آب و برگ۔ اس سرمایہ دارانہ نظام کے لیے اگر کوئی جواب ہے اور اس سے نجات کا کوئی طریقہ ہے وہ یہی قرآن ہے، دستگیر و بندے بے آب و برگ، جو بے آب و برگ ہو، جس کے ساتھ زندگی کا کوئی نظام اور انتظام نہ ہو، اس کے لیے یہی قرآن سایہ ہے۔ ہمارا فلسفہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔ آج ہمارے ملک کا سب سے نہیں پوری دنیا کا یہی مسئلہ ہے کہ چند کمپنیوں نے ساری دنیا پر قبضہ کیا، اور ہمارے ملک میں بھی چند لوگوں نے وسائل پر قبضہ کیا ہے، جاگیروں پر قبضہ کیا ہے، کارخانوں پر قبضہ کیا ہے، کمپنیوں پر قبضہ کیا ہے۔ کسی علاقے سے موٹر وے گزرتا ہے، معلوم کرو پتہ چلے گا وہی ایک گروپ ہے، انہوں نے پہلے سے تمام زمینیں خریدی ہوتی ہے، بعد میں وہ فروخت کرتے ہیں ریاست پر۔ سی پیک کہاں سے گزرتا ہے، آپ جا کر معلوم کرو، تمام زمینیں پہلے سے ایک گروپ نے خریدے ہوتے ہیں۔ یہی سرمایہ دارانہ نظام۔ ہمارا کلمہ اگر ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا کلمہ یہی ہے کہ لا الہ الا الانسان، کوئی معبود نہیں ہے بس صرف انسان ہے، انسان کی خواہش ہے، اور اپنی اس خواہش کے لیے وہ ملکوں پر قبضے کرتے ہیں، وہ خون بہاتا ہے، لوگوں کے معدنیات پر، لوگوں کے سمندروں پر قبضے کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی خواہش کے خاطر ساری انسانیت کو یرغمال بنایا ہے۔ اس لیے سرمایہ دارانہ نظام جب تک موجود ہے دنیا میں انصاف نہیں آئے گا، انسان ترقی نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ وہی ظالمانہ نظام ہے کہ فرد کی خواہش یا اجتماعی خواہش، کہتے ہیں یہ عوام کا فیصلہ ہے کہ شراب کو حلال کیا جائے، یہ عوام کا فیصلہ ہے کہ زنا کو حلال کیا جائے، یہ عوام کا فیصلہ ہے کہ زنا بالرضا کو عام کیا جائے، یہ عوام کا فیصلہ ہے کہ ہم جنس پرستی کو عام کیا جائے۔ یہی وہ ابلیسی نظریہ ہے۔ بدیع الزمان سید نورسی نے فرمایا تھا کہ میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسیاست، اور اس سیاست سے پناہ مانگتا ہوں جس کے نتیجے میں کوئی گروپ یا کوئی جماعت یا ان کی اجتماعی خواہش اللہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم دین نے فرمایا کہ اگر یہ والعصر صورت بھی ہوتی تو یہ ہمارے لیے بھی کافی ہے۔ میرے نبی مہربان نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں گنڈا پور صاحب، یہ ایک حدیث اگر ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے ملک کا اصول بن جائے کہ میں اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہوں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں، پھر کون بھوکا سوئے گا؟ پھر کون کپڑوں سے محروم رہے گا؟ پھر کس کا بیٹا علاج سے محروم رہے گا؟ پھر کس کی اولاد تعلیم سے محروم رہے گی؟ پھر کون ہو جس کا معاشرے میں کوئی گھر نہیں ہوگا؟ لیکن آج اس سرمایہ دارانہ نظام نے انسان کی قلب کو اتنا تاریک تر بنایا ہے
کہ قرآن کریم نے نفس امارہ کی جو تشریح کی ہے کہ جب وہ ایک برائی کرتا ہے تو پھر دوسرے پر جپٹ جاتا ہے، اور جب کوئی برائی کرتا ہے وہ شرم بھی محسوس نہیں کرتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اور آگے بڑھتا ہے۔ آج اسی نظام نے دنیا پر قبضہ کیا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دانا بینا لوگ ہیں، ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، انہیں زر کا کم ہونا ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اس پاکستان کو اس وقت بھی دیکھے کہ گندم جو ہر انسان کی ضرورت ہے دنیا میں پاکستان کا 8واں نمبر ہے، چاول جو ہر انسان کی ضرورت ہے 6واں نمبر ہے پاکستان کا دنیا میں، گنا پیدا کرنے والا دنیا میں 4تھا نمبر ملک ہے، دودھ 4تھے نمبر پر دنیا میں ہے پاکستان دودھ پیدا کرنے والا، سفید چھنا 6واں نمبر، لائیو سٹاک 5واں نمبر۔ اب یہ آپ کا کام ہے نا جی کہ پشاور سے لے کر کراچی تک آپ تلاش کرے کہ میں نے خالص دودھ کا ایک گھونٹ لینا ہے، آپ کو نہیں ملے گا کہ ملتا ہے، ورنہ اللہ رب کریم نے تو آپ کو دیا ہے۔ 1000 کلومیٹر ہمارے ساتھ ساحل ہے۔ دبئی کو دیکھے ایک چھوٹے سی ساحل علاقہ پہ انہوں نے دنیا بھر کی دولت کو اپنے پاس جمع کرنے کا طریقہ بنایا ہے، لیکن ہمارے اس ساحل میں رہنے والے مچھیرے جو ہزاروں سالوں سے وہاں پر موجود ہے، اب بھی جا کر دیکھیں ان کے پتلے پتلے کمر اور پتلے پتلے پنڈلیاں اور پریشان چہرے، 200 سال پرانا کشتیاں ان کے ساتھ۔ اس کو اگر ہم ترقی نہیں دے سکے تو کون ذمہ دار ہے؟ میرے بھائیوں، اب ہم مثال دیتا ہوں میں، ہالینڈ کا 150 ارب ڈالر کا پول برآمد کرتا ہے، 150 ارب ڈالر کا۔ اسپین کو دیکھیے، ساری دنیا کے مارکیٹ وہ زیتون پیدا کرتا ہے اور اسی سے اپنا اکانومی اس نے مضبوط کیا ہے، لیکن ہم کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں بینس ہیں، دنیا نے چاند پر قدم رکھا اور ہمارے ساتھ بینسوں سے دودھ دھونے کا نکالنے کا مشین اب تک نہیں ہے۔ اس سال کسی ملک سے دودھ لینے کا جو مشین ہے وہ بھی گھائے کے بینس، ہم نے ٹمبا میں ایجاد کیا۔ ساری دنیا میں چمڑا ایک بہت بڑی صنعت ہے۔ میں گزشتہ عید جا رہا تھا تو ملاکنڈ میں ایک ٹرک بھرا چمڑے سے بھرا تھا، مجھے اس آدمی نے بتایا کہ اتنا کم قیمت ہے کوئی لینے والا نہیں ہے، میں اس کو دریا میں ڈالنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے اس پر جو خرچ آئے گا وہ الٹا مجھ پر ایک بوجھ ہوگا۔ دنیا میں 10 بڑے بلند چوٹیاں ہیں، ان میں سے 5 اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہیں۔ ریگستانیں موجود ہے، شکارگاہیں موجود ہے، دریا موجود ہے، ایک زرعی ملک ہے پاکستان۔ آپ تھوڑا تجربہ کر لے کہ واگا کے اس طرف جا کر دیکھ لے اور اس طرف، اور وہاں جا کر ان سے پوچھ لے کہ آپ کی فی کڑے پیداوار کیا ہے، اور اس طرف آئے ان سے پوچھے کہ فی ایکڑ پیداوار کیا ہے۔ دگنا اور تگنا، حالانکہ ایک ہی آسمان ہے اور ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی موسم ہے، لیکن جس ملک میں زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی صحیح بیج نہیں ملتا ہو، کھاد اور بجلی مہنگی ہو، پانی کا تقسیم نہ ہو، سٹوریج کا انتظام نہ ہو، ہمارا پھل پاکستان میں نہیں دنیا کا بہترین پھل ہے، ہمارے ہمارا سواد کا شفتالو، ہمارا زبردست سیب، لیکن کبھی آپ دیکھیں سیب کا باغ لگایا،
اگلے سال دے کے اس نے سیب کے باغات کو ختم کر کے کوئی اور چیز لگایا، اس لیے کہ ریاست اور حکومت کی سرپرستی نہیں ہے۔ تو ہمارا مسئلہ آمدن کی کمی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، قیادت کا مسئلہ ہے۔ ابھی آج 12 تاریخ ہے، آج 12 ہے، کل بجٹ پیش ہوا۔ شوکت ترین صاحب سے میری ملاقاتیں ہو گئی ہیں اور میرے ساتھ اس نے بارہا کہا کہ واہی انسان کی ترقی میں، معیشت کی ترقی میں سودی نظام ایک رکاوٹ ہے۔ اب اللہ نے اس کو وزیر خزانہ بنایا، 3 وزرات تو پہلے گزرے ہیں، ان کو موقع ملا تو انہوں نے جو کل بجٹ پیش کیا ہے وہ بھی ہماری ترقی کے لیے نہیں ہے، IMF کو اور ورلڈ بینک کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ کل اس نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں وہی غیر ترقیاتی اخراجات 480 ارب روپیہ صرف سرکار کی اس مشینری کو چلانے کے لیے، جو برباد ادارے ہیں ان کے لیے مزید تباہ کرنے کے لیے 950 ارب، اور گزشتہ سال بھی اتنا ہی پیسہ ڈالا تھا، اس سے نہ ریلوے ٹھیک ہوا، نہ سٹیل مل ٹھیک ہوا، نہ PIA ٹھیک ہوا، نہ وابدہ ٹھیک ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ملک میں ترقی کے لیے جو پیسہ رکھا ہے، میں بہت آسان اور سلیس انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں، 950 ارب ہے، 950 ارب، لیکن سیکیورٹی کے لیے جو پیسہ رکھا ہے وہ 1370 ارب ہے۔ تو اگر آپ کے اس انتظام کی بجائے ڈاکٹر اقبال سارا پیسہ خرچ کرے باہر چوکیدار پر اور کانٹا دار تار پر اور بندوق پر، تو اندر نظام کیسے چلے گا؟ اس بجٹ میں بھی 3400 ارب روپیہ سود کی ادائیگی کے لیے رکھے ہیں، 3.4 ٹریلین۔ تو آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی صحت کے لیے صرف 3% رکھا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں تعلیم اور صحت پر 30% خرچ ہوتا ہے، تبھی تو ان کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا، تبھی تو ان کے برآمدات میں اضافہ ہوا۔ حال یہ ہے کہ ہمارے اور اس میں جغرافیہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ 1 کلومیٹر علاقے پر جتنے لوگ رہتے ہیں وہ ہم سے دگنا ہے، لیکن ہمارے کل برآمدات اگر 25 ارب ڈالر ہے، بنگلہ دیش نے تعلیم اور صحت پر خرچ کیا، اب ان کے برآمدات 40 ارب ڈالر ہو گئے ہیں۔ میں یورپ کی بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ یورپ کہاں اور ہم کہاں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس وقت بھی پاکستان پر کل بجٹ، کل قرضہ 45,000 سے زیادہ ہے۔ یہ وہ قرضہ ہے جو ڈکلیئر ہے، جو حکومت بتانا پسند کرتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے ہم نے چاند پر جانا ہے، ہم نے مریخ کی طرف سفر کرنا ہے، لیکن گزشتہ سال بھی PhDs کے اسکالرز نے ڈی چوک کے باہر 1 ہفتے سے زیادہ کا دھرنا دیا تھا کہ ہم نے ویسے وقت ضائع کیا ہے، اس لیے کہ اس معاشرے میں تو ہمارے قدر کرنے والا کوئی آدمی نہیں ہے، تو کیسے ہم ترقی کریں گے؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں 3.4 ٹریلین کا قرضہ ہو، سود ادائیگی ہو، اور جس ملک پر 5.4 ٹریلین مجموعی سودی قرضہ ہو، وہ کیسے ترقی کرے گا؟
پھر وہ جادو کی طرف جاتا ہے کہ کوئی جادو ہو، کوئی منتر ہو، کوئی دم ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی واقعہ ایسا ہو جائے۔ لیکن اس عقل سے انسان نے اس لیے ہمیں تمایا ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے دلدل سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ہمارا ٹیکس کا نظام اس وقت سرکار کے اعلان کے مطابق 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس، لیکن میرا مشاہدہ کہ وہ بھی غریب آدمی دیتا ہے یا ملازم دیتا ہے۔ وی آئی پی ٹیکس نہیں دیتا ہے، لینڈ مافیا ٹیکس نہیں دیتا ہے، شوگر مافیا ٹیکس نہیں دیتا ہے، رائل اسٹیٹ والے قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود ممبران یہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ پھر حل کیا ہے؟ یہ تو پرانی مصری ہے اور نیا پاکستان۔ جو ریٹائر بھی ہو گئے تھے لوگ، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، پیپل پارٹی کے دور میں، پرویز مشرف کے دور میں، نواز شریف کے دور میں تھے، انہی لوگوں کو دوبارہ بلا کر ان کو نوکریاں دی گئی کہ ہمارے لیے بجٹ بناؤ۔ تو جس آدمی نے نواز شریف کے لیے اور پرویز مشرف کے لیے اور زرداری صاحب کے لیے بجٹ بنایا تھا، انہی ٹیم نے ان کے لیے بجٹ بنایا۔ کیسے پاکستان ترقی کرے گا؟ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ معاشرے کو یہی پیغام دے کہ اگر آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ کو بند کرنا ہے جو سود کی صورت میں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ سود نہ کرو، تجارت کو عام کرو، یہ میرے ساتھ جنگ ہے۔ اور ہمارا یہ پورا نظام سود پر چلتا ہے۔ میں ایک دلچسپ بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس وقت وفاقی شرعی عدالت میں کیس لڑ رہی ہے سود کے خلاف۔ وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا۔ نواز شریف صاحب نے اس وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت میں، سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کی۔ وہ کیس اب تک جاری ہے۔ ہم بھی جاتے ہیں، اور پہلے پیپل پارٹی کا وکیل آتا تھا، پھر نواز شریف کا وکیل آتا تھا، اور اب جناب تبدیلی سرکار کے وکیل اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وکیل کو بھی تبدیل نہیں کیا، اور وہی دلائل دیتے ہیں کہ سود کے بغیر پاکستان نہیں چلتا۔ تو جب سود کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، اور آپ کی ریاست اور حکومت کا وکیل عدالت میں کھڑے ہو کر بے شرمی کے ساتھ اعلان کرتا ہے پاکستان سود کے بغیر نہیں چلتا ہے، پھر کیسے ہم ترقی کریں گے؟ کیسے رحمت کے دروازے کھولیں گے؟ کیسے زمین سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے؟ زکوٰۃ کا نظام رحمت کا نظام ہے، اور سب سے پہلی لڑائی آپ کے علم میں ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد پہلی لڑائی خلیفہ اول نے کفار سے نہیں لڑی، زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ اس کے باوجود کہ لوگوں نے عرض کی کہ اس وقت ہم جنگ برداشت نہیں کر سکتے، ایک نوزائیدہ ریاست ہے، نبی مہربان دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، آپ یہ جنگ نہ کرے، لیکن اس کا اعلان کیا تھا کہ اگر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گائے تو دیتے تھے، اور اب گائے دینے کے لیے راضی ہے اور رسی نہیں دیتا ہے، تب بھی میں ان کے خلاف لڑائی کروں گا۔ عشر کا نظام، اب دیکھیں 2.5% اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دے دے۔ اگر آپ کے ساتھ 100 ارب ہے اور لوگوں کے ساتھ ہے، اب 2.5 ارب جو ہے وہ عوام کا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اسی طرح عشر ہے، عشر زمین کا وہ پیداوار ہے کہ اظہار تشکر کی طور پر ایک بندہ ریاست کے حوالے کرتا ہے،
کہ میں نے زمین استعمال کی تو زمین کو اللہ نے تابع بنایا تھا، اللہ نے پانی برسایا ہے، اللہ نے بیج سے اس پودے کو اٹھایا اور اگایا ہے، اس لیے 10% وہ زمین جس پہ جو بارش مفت کے پانی سے فصل ہوتا ہے، اور 5% وہ زمین جو بجلی یا جانور استعمال کر کے آپ اس کو پانی پہنچاتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کی حکومت زکوٰۃ کا نظام نافذ کرے اور عشر کا نظام نافذ کرے، میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے قرضے ختم ہو جائیں گے اور ہم قرض دینے والا ملک بن جائے گا۔ 107 کروڑ لوگ اس وقت ایسے ہیں جو عشر اور زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں۔ اب ان لوگوں کو یہ تو پسند ہے کہ 22 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دے دے، لیکن 7.25 کروڑ لوگ زکوٰۃ ادا کرے اور عشر ادا کرے، اتنا پیسہ آئے گا اور اتنا غلہ آئے گا کہ آپ کو اس کو کپانے کے لیے اور تقسیم کرنے کے لیے آپ کی صلاحیت بھی اس وقت کم ہے۔ میں نے اس پہ بہت سوچا ہے، اس لیے کہ ایک فائنانس منسٹر کے حیثیت سے ہم نے یہاں سود کو بند کیا تھا، سودی نظام کے لیے قانون سازی اسمبلی میں ہم نے بند کی تھی، ایکٹ پاس کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی مزید سودی بینک نہیں کھولے گا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے تحت 26,000 لوگوں نے سودی کھاتے چھوڑ کر اسلامی بینکاری میں حصہ لیا تھا، اور آج بھی دنیا تیار ہے۔ اب دیکھیں صرف برطانیہ میں 4 بلین پاؤنڈ کا اسلامی طریقے کے ساتھ بغیر سود کے کاروبار ہے۔ ساری دنیا اب ایک سود فری نظام کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے اس سودی نظام کو سینے سے لگایا ہے۔ سود کے خلاف جہاد کرنا، سودی نظام کو ختم کرنا، سودی نظام کے خلاف بغاوت کرنا، یہ ہر مومن کا فرض ہے اور اس کا شیوا ہے۔ ہمارے ملک میں ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، یعنی حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں پیسہ کتنا ہے، اس لیے کہ ڈاکومنٹیشن تو نہیں ہے۔ لوگ اپنا پیسہ بتانا پسند ہی نہیں کرتا، 2 وجوہات کی وجہ سے۔ پہلے تو یہی ہے کہ سودی بینکوں کے پاس جانا نہیں چاہتا ہے، وہی آدمی جاتا ہے جو بہت زیادہ مجبور ہو، اور دوسرا ہے کہ اس حکومت پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے۔ لوگ اس کو کرپٹ سمجھتے ہیں، لوگ اس کو چور سمجھتے ہیں۔ میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ان تمام حکومتوں کی بات کرتا ہوں جو حقیقت میں اس گسے پٹے سٹیٹس کو کے چوکیداری کرتے ہیں۔ اگر صحیح ڈاکومنٹیشن ہو جائے، تمہارا میرے ملک میں حقیقی پیسہ وہ نہیں ہے جو حکومت بتاتی ہے، اس سے دگنا پیسہ اس ملک میں موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ حالات کا یہ تقاضا تھا کہ ہماری حکومت اس بجٹ میں مائکرو فائنانسنگ کے لیے بڑی رقم رکھتی، ٹیکنیکل اداروں کو قائم کرنے کے لیے ایک بڑا پیسہ رکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا، صحابی کو بلائے، وہ غریب تھا، کلہاڑی اور رسی اس کے ہاتھ میں تمائی کیے، لے لو اور اپنی غربت کا علاج کرو اور محنت کرو۔ چند دن بعد وہ آئے تھے، وہ ایک خوشحال آدمی بن گیا تھا۔ مجھے مدینہ کے ایک تاجر نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی دولت تھی کہ آج کے زمانے میں 13 بلین سے زیادہ بنتا تھا، اور یہ جو حضور کے لشکروں کو سپانسر کرتے تھے، اور یہ 900 لدے سامان کے بھرے بڑے بڑے اون سامان کے ساتھ وہ حوالہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام تجارت کرتے تھے، صحابہ کرام کاروبار کرتے تھے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ بھی کرتے تھے، لیکن مارکیٹ میں بھی سب سے زیادہ آگے تھے اور قیادت کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں
اس وقت جو 2.5 کروڑ نوجوان گلی اور کوچوں میں موجود ہے، ویسے تو زیادہ ہے لیکن یہ بالغ نوجوان ہے، یہ پاکستان کے لیے سرمایہ بھی ہے، لیکن اگر اس کو کوئی راستہ ہم نے نہیں دیا تو یہ پاکستان کے لیے ایک ایٹم بم بھی ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا ایک آدمی نے اپیل کی اور ہزاروں اور لاکھوں نوجوان گھروں سے نکلے اور گراؤ جلاؤ شروع کی۔ یہ فرسٹریشن کے شکار ہے، یہ مشکلات کے شکار ہے، اس لیے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو چھوٹے چھوٹے بلا سود قرضی دینا، ان کے اعلیٰ تعلیم کے لیے بندوبست کرنا، یہاں تک کہ اگر کوئی نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے اور ان کے والد طاقت نہیں رکھتا ہے تو یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا آرڈر ہے کہ پیسہ پہلا جن پہ قرض ہے ان کو دیا جائے تاکہ وہ قرض سے نجات پائے، اس کے بعد قیدیوں کے رہائی کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس کے بعد جو لڑکی یا لڑکا شادی کرنے کے قابل ہے اور غربت کی وجہ سے نہیں کر سکتے، سرکار ان کی خرچ کو برداشت کرے۔ میرے نبی مہربان نے فرمائی اصول ہے، السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان حکومت وارث ہے ہر اس آدمی کا جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بس میرے پیارے بھائیوں، میں ایک بار پھر جناب ڈاکٹر اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے اس ادارے نے قوم کو رہنمائی مہیا کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی پاکستان اور دنیا بھر کی اسلامی تحریکات اس ادارے اور اس میں کام کرنے والے نوجوانوں کے اور بزرگوں کی صلاحیتوں سے ہم بھرپور استفادہ لیں گے۔ لیکن چلتے چلتے ایک آخری بات عرض کروں کہ دنیا سمجھتی ہے کہ ہم بہت زیادہ معاشی ترقی کریں گے تو ہم غالب آئیں گے، لیکن میں نے جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، خیبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تھا اور مکہ بھی فتح ہوا تھا، لیکن مدینہ کے مسجد نبوی میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا، اور حضرت تمیم داری مسلمان ہو گئے 90 ہجری میں، 9واں ہجری میں اس نے تیل لا کر چراغ میں ڈالا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ مسلمانوں کی ترقی ایمان کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی ترقی اللہ پر یقین کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ وعدہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین کے ساتھ ہے۔ میرے پڑوس میں افغانستان ہے، یہاں صحابہ کرام آتے تھے تو یہاں کا حکمران جزیہ دیتا تھا۔ ایک زمانے کے بعد نئے لوگ آئے، انہوں نے جزیہ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کیا، تو اس وقت نے پوچھا کہ ہمارے پرانے لوگ تو آتے تھے اور آپ لوگ تو جزیہ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے کپڑے پرانے ہوتے تھے لیکن ان کے چہروں پر ایمان کا نور ہوتا تھا، ان کے الفاظ میں روب ہوتا تھا، ان کے آنکھوں پہ ایک نور نظر آتا تھا۔ آپ کے چہروں پہ وہ نور نظر نہیں آتا ہے، آپ کے کپڑے نئے ہیں، آپ کی تلواریں بھی نئے ہیں، آپ کی سواریاں بھی خوبصورت ہو گئی ہیں، اور جو پرانے لوگ آتے تھے ان کے کپڑے پٹے پرانے ہوتے تھے، لیکن جو بات وہ کرتے تھے اس بات میں ایک زور ہوتا تھا۔ اس لیے چہروں اور دلوں کو نوری ایمان سے منور کرنا ہے، قرآن کی نور سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نور سے، نمازوں اور ذکر و اذکار کی نور سے، اور اپنی ذات سے بڑھ کر امت کے لیے سوچنے کا اور امت کے ساتھ عشق اور محبت کی نور سے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی شب گر رضا ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔